अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये सन 1713 का दौर था जब स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने पूरी दुनिया के क्रिमिनल्स और ब्लैक मनी रखने वालों को फाइनेंशियली आजाद कर दिया। और तब से आज तक दुनिया का हर क्रिमिनल, हर करप्ट पॉलिटिशियन और इवन के माफिया भी स्विस बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करता है। आखिर स्विस बैंक के अंदर ऐसा क्या है जो हर करप्ट बंदा अपना अकाउंट वहीं पर खोलता है, और पाकिस्तान के कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट स्विस बैंक में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विस बैंक की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरे और आप जैसा एक आम बंदा भी स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विस बैंक को समझने के लिए सबसे पहले ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो आप में से काफी सारे लोगों को ब्लैक मनी के बारे में पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूं कि हर वो पैसा जो इल्लीगल तरीके से कमाया जाता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इस पैसे का सोर्स मालूम नहीं होता, क्योंकि वो लोग इस सोर्स को छुपाते हैं, और क्योंकि ये पैसा इल्लीगल होता है इसलिए इसे ऑफिशियली बैंक वगैरह में सेव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस पैसे को छुपाना पड़ता है। अब इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की काफी सारी पाबंदियां होती हैं, तो किसी भी क्रिमिनल या ऑर्गेनाइजेशन को अपना पैसा छुपाने और सेव करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां पे वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपनी ब्लैक मनी को सेव कर सकें। मोस्टली लोग इस पैसे को मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि इलीगल पैसे को व्हाइट बना सके, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि ये पैसा लीगल तरीके से मुल्क से बाहर ले जाना भी तो आसान नहीं है ना। तो किसी भी क्रिमिनल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना पैसा छुपाने और सेव करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने ब्लैक मनी को महफूज कर सके। और इस काम के लिए जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं उनमें सबसे एक फेमस जो तरीका है वो स्विस बैंक का। आप उसमें अकाउंट ओपन कर लें, बस आपके लिए ये सब काम बहुत इजी हो गया, क्योंकि स्विस बैंक दुनिया का एक ऐसा बैंक है जहां कोई भी शख्स अपना 2 नंबर पैसा किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर आसानी से जमा करवा सकता है, और ये रकम हमेशा के लिए सिक्योर हो जाती है, फिर चाहे ये पैसा खरबों रुपए में ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के अंदर जितने भी बैंक मौजूद हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो कि दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी मानी जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट आखिर क्रिमिनल्स को इतनी सेफ्टी क्यों प्रोवाइड करती है कि वो अपना इल्लीगल पैसा आराम से इन बैंकों में रख देते हैं। हालांकि आप दुनिया के किसी भी बैंक में अगर पैसे जमा करवाते हैं तो सबसे पहले आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। स्विस बैंक दुनिया का वो वाहिद बैंक है जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के मुतालिक बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। ये आपसे सोर्स पूछते तो जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। उसकी एक खास रीजन है कि स्विट्जरलैंड में बैंकिंग के हवाले से कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से स्विस बैंक पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। सन 1713 के अंदर स्विस गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि स्विस बैंक में किसी भी क्लाइंट को इंफॉर्मेशन जो है तो शेयर करना, उस पर पाबंदी लग गई, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो या फिर कोई भी और। अब स्विस बैंक प्राइवेट किसी भी सूरत में अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं देता प्राइवेटली। किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो स्विस बैंक से किसी बंदे की अकाउंट की डिटेल्स मांग सके। अब होता ये है कि जैसे ही ये लॉ पास हुआ तो फ्रांस और जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पावरफुल और रिच लोग थे, इन्होंने अपना पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। असल में इस लॉ को बनाने का मकसद ये था कि इसे स्विट्जरलैंड के अंदर दूसरे ममालिक का पैसा लाया जाए ताकि मुल्क की करेंसी स्ट्रांग हो, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम करप्ट पॉलिटिशियंस, इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिमिनल्स का रुझान स्विस बैंक की तरफ बढ़ता गया, और इन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंक्स में अपना पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां उनसे कोई सवाल नहीं करता था कि उनके पास ये पैसा कहां से आया और ये कहां जा रहा है। इस चीज से लोगों ने बहुत फायदा उठाया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज बताऊं कि इनडायरेक्टली स्विट्जरलैंड ने भी इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि इस पैसे से इनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजबूत हो रही थी। और जब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को स्ट्रांग होते हुए देखा तो 1934 में एक और लॉ पास कर दिया, जिसके मुताबिक अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक एम्प्लॉय दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट या टैक्स एजेंसी को अपने क्लाइंट की डिटेल देगा तो उसे 5 साल की सजा सुनाई जाएगी, फिर चाहे वो डिटेल किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो।
اب یہ دنیا میں آج تک بنایا جانے والا سب سے اسٹرکٹ بینکنگ لا مانا جاتا ہے. اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل کو کسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یہ لا چینج ہو جائے, ٹھیک ہے, اور یہ جو کرمنلز ہیں ان کے پول کھل جائیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ قانون کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ان پیسوں کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہے, پلس پولیٹکس, کیونکہ پولیٹکس بھی سوئٹزرلینڈ کی نیوٹرل رہی ہے ہمیشہ. اس ملک کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ یہ ملک کسی دوسرے ملک کی فیور کرتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف بات کرتا ہے. یہاں تک کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی سوئٹزرلینڈ نے نہ ہی امریکہ اور نہ ہی سوویت یونین کا ساتھ دیا, بلکہ مکمل نیوٹرل رہا تاکہ ان کی اکانومی پر کوئی فرق نہ پڑے اور سب لوگ کمفرٹیبل ہو کر اپنا پیسہ یہاں جمع کروا سکیں. پھر 1934 میں سوئٹزرلینڈ نے پرائیویسی لا بنایا. اب یہ لا بننے کے بعد دنیا کے تمام بلیک منی ہولڈرز جو تھے ان کے دل میں جو تھوڑا سا بھی ڈر تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا, اور انہوں نے بے دھڑک ہو کر اپنا انلیگل پیسہ سوئس بینک میں جمع کروانا شروع کر دیا. اب سوئٹزرلینڈ کو پیسوں کے لحاظ سے سیف اس لیے بھی مانا جاتا ہے کہ سن 1500 سے لے کر آج تک اس ملک نے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ نہیں کی. ایون کہ ورلڈ وارز کے دوران بھی نہ صرف کرپٹ لوگ بلکہ جن لوگوں کے پاس لیگل پیسہ تھا انہوں نے بھی اپنا پیسہ, سونا اور جو ضروری ڈاکیومنٹس تھے وہ سوئس بینک کے پاس ہی رکھوا دیے تھے. اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ٹائم پر سوئٹزرلینڈ میں سونے, چاندی اور اس طرح کی قیمتی سامانوں سے بھری ہوئی ٹرینز بھیجی جاتی تھی, کیونکہ لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کے لیے اس ملک سے سیف پلیس اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اب باری آتی ہے سوئس بینک میں اکاؤنٹ کو کھولنے کی. تو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی ملک کا کوئی بھی ریزیڈنٹ آسانی سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے. یہاں تک کہ آپ اور میں بھی گھر بیٹھے بیٹھے سوئس بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. لیکن اس سب کے لیے سب سے پہلی ایک شرط ہے, وہ یہ کہ اکاؤنٹ کھلوانے والے شخص کے پاس 1 ملین سوئس فرینکس موجود ہونے چاہیے. مطلب سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم پاکستانی 31 کروڑ روپے ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اکاؤنٹ ہولڈر کی عمر 18 سال ہونی چاہیے اور اس کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ بھی ہونا ضروری ہے. باقی اس کے علاوہ اکاؤنٹ اوپننگ سے پہلے آپ کی ایڈریس, جاب, سکل اور سورس آف انکم کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. لیکن پھر بھی بہت سے ممالک میں منی لانڈرنگ ہونے کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ پر پریشر ڈالا گیا کہ لوگوں سے سورس آف انکم کے بارے میں سوال کیا جائے کہ بھائی یہ وہ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں. لیکن پھر یوں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کے پریشر میں آ کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے ایک فارمیلٹی کی طور پہ ایک یہ جو رول تھا یہ بنا دیا کہ بھائی کلائنٹ سے سورس آف انکم بھی اب پوچھا جائے گا. لیکن میں آپ کو دوستو حقیقت بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ اس چیز سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیسہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں, کیونکہ آپ انہیں جو بھی سورس بتاتے ہیں وہ اسے نارملی ایکسپٹ کر لیتے ہیں, وہ اس پہ آگے کوئی ڈیٹیل نہیں لیتے. اب آتے ہیں سوئس بینک کے اکاؤنٹ کی طرف کہ اس میں بیسیکلی 2 طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو نارمل اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے, یہ سیم ٹو سیم دنیا کے دوسرے بینکس جیسا ہوتا ہے جس میں آپ کا نام اور ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہیں. جبکہ دوسرا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, یا آپ اسے نمبر اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کے نام کی جگہ نمبرز یوز کیے جاتے ہیں, یہی نمبر آپ کی پہچان ہوتے ہیں. اچھا, اب اگر کوئی اپنے اکاؤنٹ کو سیکریٹ رکھنا چاہتا ہے تو وہ نمبرز صرف اسی انسان کو پتا ہوں گے جس کا یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کے کسی شخص کے پاس اس اکاؤنٹ کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی یا کوئی کسی قسم کا نام نہیں ہوتا. ایون کہ بینک کے میجر امپلائیز کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے, اور اسے صرف وہی لوگ ایکسس کر سکتے ہیں. باقی نمبر اکاؤنٹ کو آپ آن لائن نہیں کھلوا سکتے, اس لیے کہ آپ کو ایک دفعہ فزیکلی بینک میں جانا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس بینک میں آپ اکاؤنٹ کھلوانے کے ساتھ ساتھ والٹس بھی لے سکتے ہیں. اس میں آپ کو ایک تجوری دی جاتی ہے جس کے اندر سونا, چاندی, کیش, ویپنز, ڈاکیومنٹس, یہاں تک کہ دنیا کی کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی ہے. ویپنز جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں بم بھی آ سکتے ہیں, یہ RDX, یہ سب چیزیں بھی رکھی جا سکتی ہیں اور وہ صدیوں تک محفوظ رہتی ہے. اس سے بھی امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ والٹس جہاں پر سیکریٹلی بنائی گئی ہیں وہاں جانے کے لیے کوئی روڈ نہیں ہوتی, انسٹیڈ وہاں پر ہیلی کاپٹر اور پلین کے ذریعے ہی جانا پڑتا ہے. یہ والٹس دنیا کے امیر ترین بندوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں کیونکہ ان کا اینول رینٹ $5 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ سوئس بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو نہ تو آپ کو چیک بک دی جاتی ہے اور نہ ہی ATM کارڈز.
ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس اکاؤنٹ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن کبھی بھی ٹریک نہ کی جا سکے، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ کو ایک ٹریولر چیک دیا جاتا ہے جسے سوئس بینک خود ایشو کرتا ہے۔ اس چیک میں اماؤنٹ اور باقی ڈیٹیلز پہلے سے ہی مینشن ہوتی ہیں اور آپ کو صرف اسے ایز اے کرنسی یوز کرنا ہوتا ہے۔ اب میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے نیوز میں کبھی سنا ہو کہ فلاں پولیٹیشین کے گھر ریڈ پڑی اور اس دوران ان کے پاس سے کئی سوئس بینک کے ٹریولر چیکس برآمد ہوئے۔ اسے صرف وہی لوگ یوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ٹرانزیکشن چھپانی ہوتی ہیں اور اس کے لیے بینک باقاعدہ فیس بھی لیتا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ہیکر، گورنمنٹ اور یہاں تک کہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی آپ کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو ٹریک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس اکاؤنٹ ہولڈر کی اچانک سے اگر ڈیتھ ہو جائے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ سچ کنڈیشن ہوتا یہ ہے کہ اگر تو مرنے والے شخص نے کسی فیملی ممبر کا نام بینک میں دیا ہو تو اسے پیسہ مل جاتا ہے، لیکن اگر ان کیس ایسا نہ ہو، سارا پیسہ بینک کے اندر ہی پڑا رہے، تو جو موسٹلی بینک والوں کو تو obviously پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ اکاؤنٹ ہولڈر زندہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بینک کا کبھی بھی کلائنٹ سے کانٹیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سوئس بینک کا اکاؤنٹ 10 سال تک بغیر ٹرانزیکشن کے بھی ایکٹیویٹ رہتا ہے اور بینک والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کسٹمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا پتہ نہیں وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ان کا کوئی کولیبوریشن ہی نہیں ہوتا، انٹریکشن ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی صورت اس کی ڈیتھ ہو بھی جائے تو 10 سال کے بعد یہ اکاؤنٹ آٹومیٹکلی بلاک ہو جاتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی شخص یہ پیسے نہیں نکلوا پاتا اور وہ سارا پیسہ سوئس بینک کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔